اور ابھی آپ کو لے چلیں گے کراچی، جہاں پی ایس پی کا جلسہ جاری ہے۔ مصطفیٰ کمال جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس یہ لاپتہ لوگ ہیں، اس رات ان کی رات اچھی نہیں گزرے گی۔ وہ کوئی ان کے لیے پھولوں کا بستر نہیں بچھائیں گے اس رات۔ ان کے گھر والوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ، آپ کے والد محترم وزیر اعظم تھے، جب سے یہ لوگ لاپتہ تھے، آپ نے اس وقت اپنے والد سے، آپ نے اس وقت اپنے والد محترم سے ان لاپتہ لوگوں کو بازیاب کیوں نہیں کروا دیا؟ آج میں آپ کی نیت پہ شک نہیں کرتا، میں آپ کے طریقہ کار پہ اعتراض کرتا ہوں۔ یہ بڑا آسان کام ہے، پوائنٹ سکورنگ کر کے چلے جانا نہیں۔ ان بچوں کو اپنا بچہ سمجھو، فیل کرو کہ جن لوگوں کے پاس یہ ہیں، اگر تم ان کو گالیاں بکو گے تو کیا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا؟ اے پاکستان کے سیاستدانوں، مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی جب کراچی آیا تھا تو میرے پاس بھی 550 سے زائد لاپتہ ماؤں کے بچوں کی مائیں آئیں۔ 550 سے زائد کراچی کے لاپتہ نوجوانوں کی مائیں آئیں جن کے بچے لاپتہ تھے۔ مصطفیٰ کمال نے ایک بھی ماں بہن بیٹی کو، ان کے رشتہ داروں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے کسی کے خلاف شیم شیم کے نعرے نہیں لگوائے۔ آج تک ایک تصویر جاری نہیں کی، آج تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی۔ جانتے ہو میں نے کیا کیا؟ میں نے بند کمروں میں جن کے پاس وہ لاپتہ لوگ تھے، میں نے ان کی منتیں کی، ان سے کہا، ان لاپتہ لوگوں کا مقدمہ لڑا اور ان لوگوں کی بھی بات سنی۔ کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے، لیکن آپ دوسری طرف کا بھی موقف سنو۔ بڑے بن کر مشکل کام کرو۔ جو ادارے ہیں وہ بھی پاکستان کے ہیں، ان کو شوق نہیں ہے اپنے اوپر برائی لینے کا۔ کوئی نہ کوئی معاملات ہیں۔ ہم نے کہا ہم ان نوجوانوں کو سمجھائیں گے۔ انہوں نے کسی کے کہنے پر غلط رستہ اختیار کر لیا تھا۔ ایک دفعہ کراچی کے نوجوانوں کو معاف کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اب یہ بری راہ پر نہیں جائیں گے۔ اے پاکستان کے حکمرانوں، 550 کی لسٹ تھی، آج میرے پاس صرف 59 لوگوں کی لسٹ رہ گئی ہے۔ 480 لوگ لاپتہ ماؤں کے بچے بازیاب ہو کر آج ماؤں کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ میں نے ایک کے ساتھ بھی تصویر نہیں کھچوائی، ایک کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پہ شیم کے نعرے نہیں لگوائے۔ ہم نے دونوں طرف کی بات سن کر دونوں پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ بازیاب ہونے والوں نے آج تک پلٹ کر کسی کو ایک پتھر بھی نہیں مارا، آج اس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اے سیاستدانوں، اگر تمہیں واقعی اپنے نوجوانوں کی فکر ہے تو دونوں طرف کی بات سنو خدا کے واسطے۔ یہ آج جو اداروں کو برا بھلا کہہ کے آپ خود کو انقلابی بن رہے ہیں، ہر کا ماضی داغدار ہے۔ ان اداروں کو آپ نے پہلے استعمال کیا ہے، ان اداروں کو آپ نے پہلے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ آج جب کوئی دوسرا استعمال کر رہا ہے تو آپ انقلابی بن کر پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میں دونوں طرف کے لوگوں کو کہتا ہوں، عمران خان صاحب، آپ یقین کر لو کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہو، آپ الیکشن کیمپین نہیں چلا رہے، آپ ابھی تک الیکشن کی کیمپین سے ہی باہر نہیں آئے ہو۔ آپ یقین کر لو کہ آپ وزیر اعظم پاکستان بن گئے ہو، پورے پاکستان میں آپ کی حکمرانی ہے۔
آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے سارے چور ہیں، میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو عمران خان صاحب، اس ملک میں آئین کے تحت حکمرانی چل رہی ہے، ملک چل رہا ہے، یہاں بادشاہت نہیں ہے۔ جس دن آپ نے یہ کہہ دیا پہلے دن کہ میں اپوزیشن سے بات نہیں کروں گا، آپ نے اسی دن آئینی بحران اس ملک میں پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ آپ کو نیب کا چیئرمین لگانے کے لیے آپ کو اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے، اس سے مشورہ لینا ہے آئین کے مطابق۔ آپ کو الیکشن کمیشن کا سربراہ لگانے کے لیے آپ کو آئین کے مطابق اپوزیشن سے مشورہ لینا ہے، اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی ہے۔ آپ کو ملک میں کوئی قانون پاس کرانے کے لیے اپوزیشن سے بات کرنی ہے۔ آپ کا موڈ ہی ٹھیک ہو کر نہیں دیتا، آپ کا مزاج ہی نہیں ملتا، آپ کی ایروگنسی نیچے نہیں جا رہی ہے، آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس ملک میں کسی اور نے آئینی بحران نہیں، آپ نے آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ آپ نے ان کو موقع دیا ہے کہ آج یہ سارے سیاستدان، ساری اپوزیشن پارٹیاں جو خود بھی حکمران تھے اور آج بھی ہیں، آج آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ آج اپنا داغ سارا دھول رہے ہیں۔ آپ جب بات نہیں کریں گے تو ملک میں کوئی تو بات کر کے اس ریاست کو چلائے گا۔ جب وہ بات کر کے ریاست کو چلا رہے 2.5 سالوں سے، تو آج انہی کے اوپر بدنامی آ رہی ہے، آج انہی کے اوپر ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں۔ بھائی کسی نے تو نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا ٹویٹر اکاؤنٹ 2.5 سالوں تک بند کر رکھا۔ بھائی کسی نے تو نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دلوائی، لیکن آپ نے ان کے جاتے ہی خود سے اجازت دیا آپ نے، اور جاتے ہی شور شرابہ شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے اپنی اپنی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع کر دی۔ آج ملک ایک سیاسی اور آئینی بحران پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ نہ حکومت کو پرواہ ہے کہ غریب پر مہنگائی کا بم گر رہا ہے، نہ اپوزیشن کو نہ پرواہ ہے کہ غریب کے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ معیشت نیچے چلی گئی، مہنگائی اوپر چلی گئی، اور آمدنی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں یہ میرے حکمران اور میرے اپوزیشن جماعتوں والے اگر صرف معصوم 6 سال 5 سالوں کی معصوم بچیوں کے ساتھ جو اس ملک میں زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ان کو قتل کیا جاتا ہے روزانہ، ایوریج 18 معصوم بچیوں کے ساتھ، بچے ننھے منی کلیاں، ان کے ساتھ زیادتی کر کے اس معاشرے میں، اس ملک میں 18 معصوم بچیوں کے ساتھ پاکستان میں کم عمر زیادتی کر کے ان کو گلا گھونٹ کر مارا جا رہا ہے۔ ارے حکمرانوں، ارے سیاستدانوں، اگر تمہاری ایک بچی ان 18 بچیوں میں شامل ہوتی تو میں دیکھتا تھے تم یہ حکومت گرانے اور حکومت بچانے کا کاروبار کیسے کرتے ہو۔ خدا کا قہر نازل ہوگا تم پر، تمہیں مرنا یاد نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں یہ بچیاں جنہوں نے ابھی دنیا دیکھی نہیں ہے، یہ کیسا یا خدارا، یہ کیسا معاشرہ بنا دیا ہم نے کہ 5-6 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور حکمران اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ حشر کے دن ان حکمرانوں کا دامن پکڑ کر
खुदा की कसम सवाल करेंगी ये बच्चियां कि तुम मुल्क के हुक्मरान थे, तुम मुल्क के सियासतदान थे, तुम मुल्क के इदारों के सरबराहान थे, हमारा कसूर क्या था कि हमारे ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर ये ज्यादती की गई। अगर सिर्फ इस एक मामले के ऊपर ही ये होश कर ले तो खुदा की कसम इनको अपने सारे इख्तलाफात ये भूल जाएं और आपस में एक होकर बैठ जाएं। वजीर आजम पाकिस्तान, तुम इंडिया के नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए तैयार हो, उसके लिए दुनिया भर में जाकर हम मिन्नतें करते हैं कि हमारी इंडिया से डायलॉग करा दो। वो मोदी जो कश्मीरियों का कातिल है, जिसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया है, मां बहनों बच्चों का कातिल है, उससे तो तुम बात करने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने ही मुल्क की ओपोजिशन की जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं हो। कैसा दो रुखा निजाम है ये? क्या मुल्क की ये ओपोजिशन की जमातें मेरी रिश्तेदार नहीं हैं? ना तुमने अच्छा किया है ना उन्होंने अच्छा किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसी भी है हुकूमत है, जैसी भी है ओपोजिशन है, खुदारा आपस में मिल बैठकर कुछ इन लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की फिक्र कर लो। इसलिए मैं कहता हूं कि अब इस मुल्क में ये निजाम नहीं चल सकता। इमरान खान साहब ने आने के बाद इतनी जमहूरी बात करते हैं। जमहूरियत की सबसे पहली सीढ़ी मुकामी हुकूमतों का निजाम है। आर्टिकल 148 ये कह रहा है कि हर सूबाई हुकूमत पर लाजिम है कि सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल इख्तियारात और वसाइल इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। जब ये हुकूमत 2018 में आई थी तो जैसी तैसी इस मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद थी। 2019 में बलूचिस्तान की असेंबली का, लोकल गवर्नमेंट का टाइम खत्म हुआ। आज पौने 2 साल हो गए सरकारी अफसरों से बलूचिस्तान चलाया जा रहा है, इंतखाबात नहीं कराए। मुस्तफा कमाल कराची में जलसे आम से खिताब कर उन्होंने कहा कि तय कर लो हम तीसरे दर्जे के शहरी हैं, हुक्मरानों हमारा फैसला करो, कब तक कराची की माएं अपने बच्चों की लाशें उठाती रहेंगी। पंजाब में एक जुम्बिशे कलम। मजीद भी आपको अपडेट रखेंगे लेकिन ब्रेक के बाद।